اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ جوائننگ لیٹر آپ کو بالکل ہی اینڈ ٹائم پر مل جاتا، پھر اتنے زیادہ آپ کے چیزیں ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہے جو آپ کے گھر میں آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یا یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا جوائننگ لیٹر وہاں پڑا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ 3 to 4 منتھس کے بعد آپ کو جو سیلری کو دی جاتی ہے 3 to 4 منتھس کا، تو وہ کافی اچھا اماؤنٹ ہوتا ہے، تو وہاں پر ہاسٹل نہیں، اس کو میس کہتے ہیں، تو آپ کو میس میں رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسا کہ جوائننگ لیٹر ایشو ہونے میں ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے، تو کینڈیڈیٹس کے مائنڈ میں بہت سارے کویسچنس ہے، بہت سارے کنفیوژن ہے اور بہت زیادہ پریشانیاں بھی ہے، تو وہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا بہت سارے کویسچنس پوچھ رہے ہیں جوائننگ لیٹر کے حوالے سے، AFNS فیس، سیلری، ڈگری، ہاسٹل کس طرح ہمیں رہنا ہوگا، خرچے کے بارے میں، بکس ہمیں کہاں سے لینے ہیں، اور رینکس کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں، تو بہت سارے کویسچنس ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر جانی ہوگی اگر جوائننگ ہو گئی تو بہت زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہیں نا وہ اس بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو میں نے سوچا میں ایک بہت ڈیٹیل ویڈیو یہ بننے والی ہے، ٹھیک ہے، اور میں بھی لینتھی بھی ہو، تو کیونکہ میں بہت ڈیٹیل میں آپ سب کو سمجھانے والی ہوں، اور بہت سارے کویسچنس ہیں اس کے علاوہ بھی جو میں اس ویڈیو میں کور کرنے والی ہوں، تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک واچ کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے میرا یوٹیوب یہ والا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا فیس بک گروپ جوائن نہیں کیا ابھی تک تو آپ جوائن کر لیں، AFNS گائیڈ لائن کے نیم سے میرا گروپ ہے، اور اس میں ممبر جو ہے نا اس میں 10,000 پلس ممبرس ہے اس میں، تو اور کور اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ فیس بک پر بہت سارے پیجز اور گروپس ایک جیسے نیم پر ہوتے ہیں، تو اس لیے میں یہ کلیئر کر کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو گروپ تو AFNS گائیڈ لائن کے نیم سے ہے، لیکن اس میں آپ کو بہت سارے اور بھی انفارمیشن ملتی رہتی، آرمی، نیوی، ایئر فورس، ٹھیک ہے، تو آپ جوائن کر پریپریشن اگر آپ میں سے کسی نے پریپریشن کرنی ہے ٹیسٹ کے لیے، AFNS کے علاوہ بھی کسی کورس کے لیے پریپریشن کرنی ہے، تو آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ میرا فیس بک پیج ہے AFNS گائیڈ لائن کے نیم سے، اگر آپ نے کنٹیکٹ میرے ساتھ کرنا ہے تو آپ اس پیج کے تھرو آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح میں نے اس میں ویڈیوز اور یہ پوسٹ کی ہے، تو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پھر یہ یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میرا ہی پیج ہے، اور اس کے تھرو ہی آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فیس بک گروپ اور فیس بک پیج کا لنک، دونوں لنکس جو ہے نا وہ آپ کو یوٹیوب ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنکس مل جائیں گے۔ تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو 1 by 1 میں سب کویسچنس کے آنسرز دینے لگی ہوں، بہت ڈیٹیل میں یہ ویڈیو بننے والی ہے، تو ہو سکتا ہے ویڈیو لینتھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا جو کویسچن ہے وہ میں جوائننگ لیٹر کے حوالے سے بہت زیادہ کویسچنس آ رہے ہیں کہ مطلب کال ہمیں آئے گی، لیٹر ملے گا، یا ہمیں کہاں سے لیٹر ریسیو کرنا ہوگا، یا ایشو ڈیٹ کیا ہے جوائننگ لیٹر کی، تو یہ سارے کویسچنس ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پہلا کویسچن ہے کال آئے گی یا لیٹر، تو جوائننگ لیٹر کا آپ کو کال نہیں آئے گی، آپ کو یہ نہیں بتا دیا جائے گا کہ آپ کا جوائننگ لیٹر آیا ہوا ہے اور آپ فلانا جگہ سے ریسیو کریں، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا، تو آپ کو لیٹر ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ تو جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں لیٹر کہاں سے ملے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا لیٹر آیا ہوا ہے یا کہاں پر آیا ہوا ہے، تو جو آپ کا جو AFNS فارم تھا، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے اپنے ایڈریس دیا تھا، تو اس ایڈریس پر آپ کو آپ کی جوائننگ لیٹر سینڈ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جوائننگ لیٹر اگر آپ نے اپنا ہوم ایڈریس دیا ہے تو پھر آپ کو گھر تک وہ پہنچا دیا جائے گا، ادروائز اگر آپ نے پوسٹ آفس کا ایڈریس دیا ہے تو پھر آپ کو پوسٹ آفس پہ ہی وہاں پہ بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پوسٹ آفس جو ہے نا آپ خود بھی چیک کیا کرے وہاں پر، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا جوائننگ لیٹر وہاں پڑا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ نیکسٹ کویسچن ہے وہ ایشو ڈیٹ کے جوائننگ لیٹرز جو ہے نا جوائننگ لیٹر کب سے ایشو کیے جائیں گے، تو ابھی جو ہے نا وہ راولپنڈی کی چل رہے، بلکہ اینڈ ہونے والے ہیں کچھ ہی ٹائم میں، تو اس کے بعد پھر 15 ڈیز تک تو ویٹ کرنا ہوتا ہے، 15 to 20 ڈیز یا اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے، تو اتنا ٹائم جو ہے نا آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر فائنل میرٹ لسٹ بنے گی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کی میرٹ لسٹ میں اگر نام آ جائے تو آپ کی پھر سلیکشن ہوگی، اس کے بعد جوائننگ لیٹر ایشو کی جائے گی، تو وہ مارچ میں ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
تو جیسا مجھے کنفرم ہو جائے کہ کب تک وہ ایشو کی جائے گی یا جوائننگ لیٹر ایشو ہونا سٹارٹ ہو جائے تو پھر میں آپ کو انفارم کر دوں گی ویڈیو میں، ٹھیک ہے، پھر وہ میں اپڈیٹ دے دوں گی آپ کو یہاں پر۔ تو ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جتنا میں نے ابھی ٹائم بتایا تو اس کے بعد پھر آپ خود پوسٹ آفس میں، اگر آپ نے پوسٹ آفس کا لکھا ہے ایڈریس تو پھر آپ وہاں پر خود بھی چیک کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ جوائننگ لیٹر آپ کو بالکل ہی اینڈ ٹائم پر مل جاتا ہے، بلکہ جوائننگ سے ایک دن پہلے مل جاتا ہے، اور پھر اتنے زیادہ آپ کی چیزیں ہوتے ہیں، کپڑے، شوز، جو آپ کو کچھ چیزیں ایسی بھی ہے جو آپ کو لینے پڑتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یا وہ ڈریس بنانی پڑتی ہے نا، تو پھر اس کے ایک دن میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، تو آپ نے جوائننگ لیٹر میں جو ہے نا آپ کو وہ ایک ویک دیا جاتا ہے، تو اس میں آپ نے سب کچھ چیزیں پھر جو ہے نا وہ آپ کو لینی ہوتی ہے، اور آگے میں بتاتی بھی ہوں کہ آپ کو کون کون سی چیزیں لینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے نا پوسٹ آفس کا اگر آپ نے ایڈریس دیا تو پھر آپ وہاں خود جا کر چیک کیا کریں، اگر ہوم ایڈریس بھی آپ نے دیا ہے نا تو پھر بھی میرے آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ تھوڑا پوسٹ آفس جا کر چیک کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ کویسچن جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جوائننگ لیٹر کس طرح فل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر میں نے بہت ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائی ہے، اور اس میں نے سب کچھ بتایا کہ جو چیزیں آپ کو چاہیے، جو چیزیں آپ کو جوائننگ لیٹر کے ساتھ بھیجنی ہے، سب کچھ میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے اس ویڈیو میں، جو آپ کو ابھی اسکرین پر شو بھی ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ویڈیو جو ہے نا وہ یہ آپ کو لاسٹ میں، اس ویڈیو کے لاسٹ میں بھی مل جائے گی، اور میرے چینل پر بھی آپ جا کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جوائننگ لیٹر کس طرح فل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر آپ کی جوائننگ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کون کون سی وہ چیزیں ہیں جس کی آپ کو ضرورت پڑے گی، جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو ہر حال میں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو آپ کا ہاسٹل نہیں میس کہتے ہیں اسے، جو آپ کو وہاں پر آپ کی ضرورت پڑے گی، تو اس پر بھی میں نے ایک بہت ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے جو ابھی آپ کو اسکرین پر شو بھی ہو رہا ہوگا، تو آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی آپ کو مل جائے گی، یا چینل پر جا کر تو چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتے ہی آپ یہ دونوں ویڈیوز چیک کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو ابھی سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور جوائننگ لیٹر فل کرتے ہوئے بھی آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو ابھی سے آپ اگر جان لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ کویسچن ہے کہ ہم ہاسٹل میں رہیں گے یا ہمیں ہاسٹل خود سے اپنے لیے ارینج کرنا پڑے گا، یا کس طرح ہم رہیں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہاسٹل نہیں، اس کو میس کہتے ہیں، تو آپ کو میس میں رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو سب کچھ وہاں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاسٹل نہیں ہوتا، اس کے میس کہتے ہیں، آپ کو وہاں رہنا پڑتا ہے سب۔ اس کے علاوہ بکس اور یونیفارم کا بھی بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے میں سیلری کا بھی بتاتی ہوں کہ آپ کی سیلری کتنی ہوگی، ٹھیک ہو یا۔ تو جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بکس اور یونیفارم کا کیا سین ہے، مطلب ہم بکس کہاں سے لیں گے، اور ہماری یونیفارم کس طرح کی ہوگی، یا ہمیں کہاں سے لینی ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں بکس کا بتا دیتی ہوں کہ بکس جو ہے نا وہ آرمی آپ کو پرووائڈ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، بکس کی کوئی ٹینشن مت لے۔ اور یونیفارم کی جو ہے نا اس پر میں نے جو ابھی میں نے اوپر بتایا کہ یہ ویڈیو دیکھ لے، تو اس میں نے سب کچھ ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے، اگر میں یہاں پر پھر سے آپ کو بتانے لگی ڈیٹیل میں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو پھر وہ آپ نے اس ویڈیو کے بعد اینڈ میں ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، تو وہاں سے آپ چیک کریں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو کون سی یونیفارم کی ضرورت پڑے گی کیا، اور سب ڈیٹیل میں نے بتایا۔ اب بات کرتے ہیں AFNS فی کی۔ یہ بھی ایک بہت زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہے نا پوچھ رہے ہیں کہ ہماری کتنی ایڈمیشن ہوگی، کتنا ہمیں پے کرنا پڑتا ہے، اور تو کل ہی کی بات ہے کہ میں اپنے فیس بک گروپ پر ایک کمنٹ دیکھ رہی تھی، تو وہاں پر ایک کینڈیڈیٹ تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ کو پہلے مطلب بہت بڑا اماؤنٹ وہ بتا رہی تھی کہ اتنا پہلے سے ایڈمیشن ہوگی، پھر اس کے بعد آپ جا سکتی ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، AFNS کی کوئی فی نہیں ہے، کوئی ایڈمیشن فی نہیں ہے، یا اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی پیسہ وہاں پر نہیں دینا ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ آرمی کی طرف سے آپ کو فری ایجوکیشن دی جاتی ہے، 4 ایئرس کی آپ کو ڈگری ملتی ہے بالکل فری، ٹھیک ہے، آرمی کی طرف سے وہ آپ کو دی جاتی ہے، تو اس بارے میں آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، میں ایک بار پھر بتا رہی ہوں کہ ایڈمیشن کوئی فی نہیں ہوتی، بالکل آرمی کی طرف سے آپ کو بالکل فری آپ کو ڈگری آپ کو پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اب AFNS سیلری کی ہم بات کریں گے کہ AFNS سیلری کتنی ہوتی ہے۔
تو AFNS سیلری جو ہے نا وہ 30,000 سے تھوڑا اوپر ہی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو منتھلی دی جاتی ہے، اس میں سے پھر آپ کی میس بلنگ ہے تو وہ آپ کی کٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہوتا ہے. تو ایک بہت اچھا اماؤنٹ ہے یہ، اور بہت اچھا آپ کا گزارا ہو جاتا ہے. 30,000 سے اباؤ ہے تھوڑا سا، تو ٹھیک ہے. یہ ایک بہت اچھی آپ کو اسٹائپینڈ دی جاتی ہے آرمی کی طرف. 30,000 جو سیلری ہے 30,000 سے تھوڑی اوپر ہے. یہ آپ کو ٹریننگ اور اسٹڈی کے جو ڈیوریشن ہے اس میں آپ کو 30+ آپ کو اسٹائپینڈ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ میں 4 ایئرس کی جو ڈیوریشن ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آپ کو فری میں وہ آرمی پرووائڈ کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب بات کرتے ہیں ایکسپینس کی، مطلب اسٹڈی کی کتنی ایکسپینس ہے، میس کی، فوڈ، میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو گئی، ٹھیک ہے. بندہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے تو وہ سب کا بھی میں ابھی بتا دیتی ہوں کہ آپ کے یہ کس طرح آپ کی ہوگی. تو اسٹڈی کا تو میں نے بتایا بالکل فری آپ کو پڑھایا جاتا ہے، فری میں آپ ڈگری لے لیتے ہیں. 4 ایئرس کی ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. BSN اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. 4 ایئر ڈگری آپ کو کروائی جاتی ہے. میس کی میس کی بھی میں نے بتائی کہ میس کی صرف آپ کو پے کرنا پڑتا ہے فوڈ کی، ٹھیک ہے. تو اور باقی سب کچھ آپ کو فری میں پرووائڈ کی جاتی ہے. اور اب میڈیکل ٹریٹمنٹ کی میں بات کروں تو میڈیکل آپ کی Day 1 سے آپ کی جو ہے نا، اگر آپ کہیں بیمار پڑ جائے تو اس کی آپ بالکل آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اب پے کرنا پڑے گا بلنگ یہ تو نہیں. یہ آپ آرمی کی طرف سے بالکل فری آپ کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. مجھے ٹریٹمنٹ سے کووڈ کا مجھے یاد آ گیا کہ اگر آپ نے ویکسین لگائی ہوئی ہے پہلے سے تو آپ کے پاس ایک کارڈ بھی ہوگا نا، تو پھر آپ وہ اپنے پاس رکھ دیں. یہ میں اپنی طرف سے بتا رہی ہوں کہ وہ اپنے پاس رکھ دیں، کیونکہ آپ جب میس میں وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو پھر ویکسین بھی کی جاتی ہے، تو پھر وہ آپ دکھا سکے کہ میرا ویکسین ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. پھر ان کی مرضی ہے تو، لیکن آپ کے پاس اگر وہ ہو تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی تو پھر آپ کو وہاں پر وہ آپ کو لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا. تو بس یہ بھی ایک بات تھی جو میں بتانا چاہتی تھی. اور ڈگری کہ ہمیں یہ بھی بہت ایک کویسچن آ رہا ہے، یہ میں ابھی پہلے میں بتا چکی ہوں ڈگری کے بارے میں کہ آپ کی 4 ایئر ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور BSN ڈگری ہوتی ہے نرسنگ کی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا جاب کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں کینڈیڈیٹ کہ جاب جو ہے نا ہم پھر کب ہمیں جاب ملے گی. تو جس طرح آپ کی 4 ایئر آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کیڈٹ میس سے آپ آفیسر میس میں آپ کو آپ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ کی جاب تو پہلے سے آپ کے Day 1 سے جاب سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو رینک جو ہے نا، پھر رینک آپ کو 4 ایئر ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو لیفٹیننٹ رینک دی جاتی ہے. فرسٹ رینک جو ہوتا ہے وہ آپ کی لیفٹیننٹ رینک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو لاسٹ رینک ہے وہ بریگیڈیئر کا رینک ہے اس میں، ٹھیک ہے. یہ کمیشن آفیسر ہوتی ہے، اور اس کو جس طرح اور آفیسرس کو رینک ملتے ہیں تو اسی طرح AFNS کو بھی رینک ملتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں AFNS بانڈ کی بھی بات کر لیتی ہوں کہ اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی ہے جو ابھی اسکرین پر آپ کو شو بھی ہو رہا ہوگا، تو یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر کچھ کینڈیڈیٹس پوچھ رہے کہ اگر ہم نے آرمی کو بیچ میں چھوڑنا ہوگا تو پھر اس کا کیا، ہم واقعی میں کچھ ہمیں پے بیک کرنا ہوتا ہے تو کیا ہے. تو یہ جی بالکل آپ کو پے بیک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح میں نے بتایا سب کچھ آپ کو آرمی فری میں پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کی ایجوکیشن ہو گئی، آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو گئی، اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت ساری چیزیں فری میں آپ پرووائڈ کرتی ہے آرمی. تو ظاہر ہے پھر جب آپ آرمی کو بیچ میں چھوڑنا چاہتے تو ایک تو آرمی کا آپ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہو، اوپر سے آپ منی بھی بہت زیادہ آپ بڑے اماؤنٹ میں ویسٹ کر دیتے ہو، تو ظاہر ہے پھر آپ کو پے بیک کرنا ہوگا. تو اس پر میں نے ویڈیو بنائی تو پھر وہ آپ دیکھ سکتے AFNS بانڈ پر، ٹھیک ہے. اور ہاں، اور ایک یہ بھی بات ہے کہ یہ ہم جب بانڈ سائن کرتے ہیں تو کیا ہمیں پیسے بھی دینے ہوتے ہیں؟ تو نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں دینا ہوتا. بس آپ نے ایک بانڈ ہے وہ سائن کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے مطلب یہ آپ نے ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے آرمی کو 10 ایئرس تک آپ کو سرو کرنا ہوگا. اس کے بعد اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ایزیلی جا سکتے ہیں. اور ایک بار اگر آپ آرمی میں انٹر ہو جائے، جو جس طرح انٹر ہونا مشکل ہے آرمی میں جانا مشکل ہے، تو اسی طرح آرمی سے پھر نکلنا بھی بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ چاہے کہ ابھی میں آرمی کو چھوڑنا چاہتی تو آپ کو گھر بھیجا جائے گا. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. کافی لمبا پروسیجر ہوتا ہے اس کا، تو اس کے بعد آپ کو پھر گھر بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس آرمی جوائن کرنے سے پہلے آپ کو سوچ لینا چاہیے. اور بالکل لاسٹ میں جو کویسچن ہے وہ یہ ہے میرج کا.
کہ کیا ہم شادی کر سکتے ہیں. تو شادی جو ہے نا آپ 4 ایئرز میں آپ شادی نہیں کر سکتی. 4 ایئرز آپ کی جب تک آپ کی ڈگری کمپلیٹ نہ ہوئی ہو تو آپ شادی نہیں کر سکتی. اس کے بعد آپ شادی کر سکتی ہے. اور یہ والا کویسچن میں بھول گئی تھی تو میں اس کا جو ہے نا اس پر بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی. اسی ویڈیو میں جو ابھی اسکرین پر آپ کو شو ہو رہی ہے اسی ویڈیو میں نے خرچے کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر بھی میں تھوڑا بتا دیتی ہوں کہ سٹارٹنگ میں جو ہے نا آپ کو مطلب ڈے 1 سے آپ کو سیلری آپ کو نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کے جو ہے نا سیلری میں تقریباً 3 منتھس تک آپ کو لگ جاتے, 3 to 4 منتھس تک. تو اتنے ٹائم جو ہے نا آپ کو خود آپ کے پاس اپنے پیسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے اپنے خرچے آپ نے خود اٹھانے ہیں. مطلب آپ کے کیا خرچے ہوں گے تو آپ کی اپنی ضرورت ہو سکتی ہے پیسوں کی. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کو تھوڑا خرچہ آئیں گے. اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے فوڈ کی جو ایکسپینس ہے تو وہ بھی آپ اپنے پیسوں سے اسٹارٹنگ میں کرے گی. ٹھیک ہے, میس میں. لیکن میس میں جو آپ کے کھانا پینا ہوتا ہے, آپ کا بریک فاسٹ ہوتا ہے, آپ کا لنچ ہوتا ہے, ٹی ٹائم بھی ہوتا ہے اس میں, اور ڈنر بھی ہوتا ہے. تو وہ آپ کو پھر بعد میں آپ کو جتنے یہ خرچے ہوں گے تو وہ آپ کو جب آپ کی 3 to 4 منتھس کے بعد آپ کو ایک ساتھ سارا سیلری 3 to 4 منتھس کا دیا جائے گا تو اس میں وہ آپ کو پے بیک کیا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو واپس کی جائے گی. میس کے جتنے بھی آپ نے فوڈ کے جو بھی آپ کے خرچے ہیں تو وہ آپ کو واپس کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ایوریج بتا دوں نا کہ ایوریج کتنا آپ کو 3 منتھس تک آپ کا خرچہ آپ کا ایکسپینس ہوگے تو وہ آپ کی جو میں ایوریج جتنے مجھے پتہ ہے تو وہ آپ کی 30,000 تک, منیمم 30,000 تک آپ کے پیسے لگنے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ آپ پر خود بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں. تو اب میں بات کرتی ہوں کہ یہ کیوں اس طرح آپ کو 3 to 4 منتھس لگتے ہیں آپ کو سیلری دینے میں. کیونکہ یہ اسٹارٹنگ میں دیکھیں آپ کی یونیفارم اور یہ اس میں ٹائم لگتا ہے, تو اس طرح آپ کو سیلری میں بھی دینے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. کیونکہ آپ کی بینک اکاؤنٹ بنتا ہے, پھر وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی 1 منتھ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس وجہ سے ٹائم لگ جاتا ہے. 3 to 4 منتھس کے بعد آپ کو جو سیلری پرووائڈ کی جاتی ہے, آپ کو دی جاتی ہے 3 to 4 منتھس کا, تو وہ کافی اچھا اماؤنٹ ہوتا ہے. تو آپ کے جو پہلے جو ایکسپینس ہے تو وہ آپ ذرا برداشت کریں. ٹھیک ہے, ہوتا ہے کہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ ایک ساتھ جب آپ کو ملے گی تو آپ بہت انشاءاللہ خوش ہوں گے اس سے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ابھی آپ نے یہ باتیں سنی کہ اسٹارٹنگ میں آپ نے خود خرچے اٹھانے ہیں اور آپ ابھی سے اپنا جو آپ کی ارادہ ہے وہ آپ بدل لیں, مائنڈ چینج نہ کریں اسی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور باقی بہت اچھا فیلڈ ہے, انشاءاللہ آپ بہت خوش رہیں گے اس میں. تو امید کرتی ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کویسچنس ہو تو وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے. انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی. شکریہ.